الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے موت کی حقیقت کو بیان کیا، مقصد زندگی بیان کیا، اور دنیا سے گزرنے کے بعد دنیا کے اعمال پر انسان کو ملنے والے اجر کا اور بدلے کا ذکر کیا. دنیا کی زندگی فانی ہے، اور کسی نے بھی یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے نام والے، بڑی بڑی شانوں والے، دولت و ثروت والے، اور ظاہری وجاہت والے، حکومت اور سلطنت والے لوگ آئے، لیکن ایک حقیقت جسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ نہ وہ رہے نہ ہم رہیں گے. اس سادہ سی حقیقت کو قرآن مجید نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. تم میں سے ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. مشرکین مکہ کی بدعمالی اور بدکرداری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ جو زندگی میں کر لیا سو کر لیا، عیش و عشرت بھی دنیا کے، کھانا پینا بھی دنیا کا، عزت شہرت سب دنیا کی، تو جو کرنا ہے یہاں کر لو، مرنے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں. بابر بیش کوش کہ جہانے دوبارہ نیست، ان کا عقیدہ تھا، ان کا خیال تھا اور ان کا تصور تھا
کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ کر لیا اسی دنیا میں کر لیا، خوشی سے رہے غمی سے رہے، اچھے رہے برے رہے، کھا پی کر رہے یا بھوکے پیاسے رہے، دنیا کی زندگی ہے اور بس۔ تو ان کی ساری توجہ دنیا کی زندگی کو بنانے میں، سنوارنے میں اور اچھا کرنے میں لگی رہی، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے کسی پر ظلم کرنا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، کسی کا مال ناحق غصب کرنا ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، کسی کو دکھ دینا ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، کسی کا نقصان کرنا ہے اس سے بھی انہیں کوئی غرض نہیں، کسی کی عمارت گرا کر اپنی بلڈنگ بنانی ہے اس سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں، نفسا نفسی کہ میرا سب کچھ بننا چاہیے، میرا سب کچھ ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کر گزرو۔ اس کے لیے انہوں نے سارے طریقے اور سارے راستے استعمال کیے، حتیٰ کہ جو توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا کعبۃ اللہ، اسے بھی انہوں نے تجارت کا اور دنیا داری کا ایک مرکز بنا دیا تھا۔ لوگ دور دور سے طواف کے لیے آتے تھے، عبادت کے لیے آتے تھے، یہ اپنے مشرکانہ رسومات کے اسیر ہو کر ان کے کپڑے تک اتروا لیتے تھے، اور کیا کہتے تھے انہیں کہ یہ بڑی پاک جگہ ہے، تمہارے کپڑے ناپاک ہیں، تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ تم اس پاک جگہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اب ہر بندے کے لیے تو یہ ممکن نہیں، شرم و حیا کے تقاضے ہوتے ہیں، کلچر ہوتے ہیں، تو جو کوئی چاہتا ہے کہ میں تو اس طرح ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے کپڑے ہی پہننے ہیں تو صرف ہمارے کپڑے پاک ہیں، ہمارے کپڑے پہن کر طواف کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے کپڑے کیسے ملیں گے؟ تو جیسے ہمارے ہیں نا رینٹ کار کرائے پر ملتی ہے، گاڑی کرائے پر ملتی ہے، ان کے کپڑے کرائے پر ملتے تھے، تو کپڑوں سے بھی وہ کاروبار کرتے تھے، طواف سے بھی کاروبار کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے پہنو گے تو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، تمہارے کپڑے ناپاک ہیں تم اس کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ جو سالانہ بیت اللہ کا حج ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے میلے میں بدل دیا تھا، اور اس میلے میں وہ اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، اپنے خاندان کے ہیروز بیان کرتے تھے، اور ان کا ہیرو کون ہوتا تھا؟ جو سب سے بڑا ظالم ہوتا تھا وہ اتنا ہی بڑا ہیرو ہوتا تھا، جو سب سے بڑا قاتل ہوتا تھا وہ اتنا ہی بڑا سردار کہلاتا تھا، جو سب سے زیادہ بے رحم ہوتا تھا وہ اتنا ہی جری کہلاتا تھا۔ یہ ساری خرابیاں کیوں کرائی کہ نہ کعبہ ان سے بچا، نہ طواف ان سے بچا، نہ عبادت ان سے بچی، ہر شے کو انہوں نے تجارت بنا لیا۔ کہ ہمارے دور میں بھی کچھ جھلکیاں آپ کو مزارات پر اس کی نظر آتی ہیں کہ نہیں نظر آتی، کہ نیک بابا نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، سارا کچھ کرتے ہوئے قبر کی وادی میں چلا گیا، اور پیچھے جو سجادہ نشین بن کر بے دین قسم کا یا بے عمل قسم کا، ہر ایک کی اپنی اپنی کیٹیگری ہے، وہ پیچھے اس کا بیٹھ گیا، تو اس نے
وہاں پر اس مزار کو نورانیت کا، روحانیت کا، تقوی و طہارت کا مرکز بننے کے بجائے سرکس میں تبدیل کر دیا، میلوں میں تبدیل کر دیا۔ اور لوگ جب انتظار کرتے تھے محلے کے نوجوان کہ کب عرس کے نام پر یہاں موت کا کنواں لگے گا، کب عرس کے نام پر یہاں نعوذ باللہ ناچنے والی آئیں گی اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں گی، کب عرس کے نام پر یہاں بدکاریوں کے اڈے لگیں گے۔ آپ دربار کے قریب جائیں، الا ماشاءاللہ جو اچھے آستانے ہیں وہ آج بھی ہیں، ان کا آج بھی امتیاز ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اسے کاروبار بنایا اور اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی کتابوں کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا داری اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو مزار کے راستوں پر چلیں گے تو آپ کو دائیں بائیں مختلف چرس اور بھنگ کی خوشبو آئے گی، ملنگی کے نام پر بھنگیوں کا اور چرسیوں کا اجتماع نظر آئے گا، اور پھر بے لباسی، فحاشی اور عریانی مخلوط اجتماعات، یعنی جو چیز اللہ کے دین نے اور محمد مصطفیٰ نے حرام قرار دی ہے، جسے ناجائز قرار دیا ہے، وہ ایک ایک کر کے سینہ تان کر عرس کے پاکیزہ اور مقدس نام پر قوم پر مسلط کریں گے، اور اس بابے کو جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی سنتیں زندہ کرتے ہوئے گزاری تھیں، لوگوں کو عبادت، طہارت، پاکیزگی کا راستہ دیتے ہوئے گزارا تھا، اس کی روح کو زیر زمین اذیت دیں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے کے ذہن سے حساب و کتاب، تصور آخرت، اللہ کی بارگاہ میں میزان اور اعمال کا عدل اور بدلہ، یہ تصور نکل جائے تو بندے کی ساری توجہ صرف دنیا کمانے پر لگ جاتی ہے۔ پھر وہ دین ہو، دنیا ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، روحانیت ہو، صحت ہو، وہ جھوٹا ڈاکٹر بن کر بیچے یا جھوٹا عامل بن کر بیچے، کوئی فرق نہیں رہتا۔ رنگ اور لباس مختلف ہوتا ہے، دکانوں کے ٹائٹل مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بن کر، عطائی ڈاکٹر، طبیب، جھوٹا جعلی ڈگریوں کے ساتھ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک عامل کا بورڈ لگا کر روحانیت کے نام پر ان کے عقیدوں سے کھیلتا ہے اور ان کی ضرورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہے، اسے لوٹنے کے لیے اس ڈاکو نے الگ طریقہ بنایا۔ جو روحانیت پہ بلیو کرتا ہے، عامل کا جھوٹا بورڈ لگا کر روحانیت سے کوسوں دور اس نے اپنا کاروبار بنایا۔ جب بنیادی مشترک چیز دونوں میں ایک ہی ہے، نہ اسے آخرت کے حساب و کتاب کا خوف ہے، نہ اسے آخرت کے حساب و کتاب کا خوف ہے۔ نہ اسے یہ خیال آتا ہے کہ قبر میں جا کر اس ایک ایک عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے، نہ اسے یہ خیال آتا ہے کہ قبر میں جا کر حساب دینا ہے۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ بس میری دنیا سنور جائے اور دنیا کا مال جمع ہو جائے۔ اس کا بھی تصور یہی ہے کہ دنیا سنور جائے۔ تو جب تصور آخرت ذہن سے نکل جائے، حساب و کتاب کا خوف نکل جائے، اپنے اعمال اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جب بندے کا یہ تصور مٹ جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور کرامن کاتبین میرے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ علیم بذات الصدور ہے، میرے اعمال جانتا ہے، میرے دل کے اجالے اور رات کی تاریکی کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، میں جو لوگوں کو دکھا کر کرتا ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہا خانے میں
چھپا کر کرتا ہوں وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، میں کرتا کیا ہوں اسے بھی جانتا ہے، اور کرنے کے پیچھے سوچتا کیا ہوں وہ میری سوچوں کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے، بندے کے دل میں گزرنے والے اور ذہن میں گزرنے والے خیال اور خطر سے بھی واقف ہے۔ جب یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے تو لباس کوئی بھی ہو، ٹائٹل کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، بندہ صرف دنیا کا بندہ اور غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ساروں نے ہے دنیا سے، مگر تمہارا امتیاز یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی نہیں، اس کے بعد ایک اگلی زندگی بھی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، پھر اس سے ایک اگلا سفر بھی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، اس سے پھر ایک اگلا سفر بھی ہے جسے زندگی جنت کی یا جہنم کی کہتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان ازلی تو نہیں کہ پتہ ہے کب سے شروع ہوا، کب سے تخلیق ہوا، مگر ابدی ہے بایمانہ کہ جب اللہ نے اسے تخلیق کر دیا تو عالم ارواح میں رہا، عالم ارواح سے یہ پھر شکم مادر میں آیا، وہاں 9 مہینے یا خاص وہ پیریڈ رہنے کے بعد پھر اس تاریکی سے یہ دنیا میں آیا۔ دنیا میں ولادت سے لے کر بچپنا، جوانی، بڑھاپا، زندگی کی ساری دہلیزیں دیکھی، یہاں سے وہ قبر کی وادی میں اترا۔ جو ہی قبر کی وادی میں اترتا ہے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس عالم برزخ کا دورانیہ صبح قیامت تک ہے۔ جب وہ پیریڈ ختم ہوگا سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، پھر یہی انسان حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب اور میدان حشر کے بعد پھر ایک اگلی منزل ہوگی، ایک اگلا مرحلہ ہوگا۔ جن پر رب راضی رہا ہے وہ جنت کے راستوں سے گزر کر اپنے اپنے مرتبے اور مقام تک جائیں گے۔ جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہوگی مقام ناراضگی سے گزر کر اپنے مقام تک جائیں گے۔ فرمایا آنے کے بعد ہمارے جگہ بدلتی ہیں مگر بندہ ختم نہیں ہوتا، مقامات بدل رہے ہیں، مکانات بدل رہے ہیں۔ کہیں ہم عالم ارواح میں تھے جب رب کائنات نے کہا تھا الستو بربکم، اے بندے میں تیرا رب نہیں ہوں، تم نے عالم ارواح میں میری ربوبیت کا اقرار و اعتراف کیا تھا۔ وہ جو عالم ارواح میں تم تھے وہاں سے چلا کر تمہیں رحم مادر میں رکھا، پھر فی ظلمات ثلاث، ان تاریک پردوں میں تمہاری پرورش ہوتی رہی، تم ختم تو نہ ہوئے۔ پھر وہاں سے تم پانی کے قطرے سے شکل اختیار کر کے دنیا میں آئے، زندگی گزاری، زندگی گزارتے رہے، قبر کی وادی میں اترے تو پھر منکر نکیر آئے، سوال و جواب ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، سوال و جواب کے بعد جیسے تمہارے جواب تھے ویسے تمہارے لیے جگہ بنا دی گئی۔ یہ تمہارا ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے، عالم برزخ کا، یہاں سے حشر کا، حشر سے جنت کا۔ فرمایا یہ سفر اب ختم ہونے والا نہیں ہے، جگہ بدل رہی ہے۔ جو سفر تمہارا تخلیق سے خدا نے چلایا ہے اب چلتے چلے جاؤ گے، مقامات بدلتے رہیں گے، جگہ بدلتی رہیں گی۔ تو ایک پیریڈ دنیا کا ہے، جیسے کسی بندے نے کہیں سے کہیں جانا ہو، درمیان میں ایک سروس اسٹیشن آتا ہے، وقتی عارضی رکنے کی جگہ آتی ہے، ان اسٹیشنوں میں سے ایک اسٹیشن دنیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں ہم نے تمہارے ذمے کچھ کام لگائے، دنیا میں تمہارے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، دنیا میں تمہارے کاندھوں پر ہم نے کچھ رسپانسبلٹیاں رکھی، وہ ذمہ داریاں، وہ ڈیوٹیاں جو ہم نے تمہارے ذمے رکھی تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی، تم نے انہیں نبھایا یا نہیں نبھایا۔ توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا ایک دن ہم نے پھر اس کے حساب و کتاب کا بھی رکھا ہے، ایک دن ہم نے اس حساب و کتاب کا بھی رکھا کہ ذمہ داریاں کس نے پوری کی، کون کامیاب رہا، کون ناکام رہا۔ تو یا اللہ یہ فیصلہ پھر آخر میں کیا ہوگا؟
فرما آخری فیصلہ یہ ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آخرت میں ترازو سے گزر کر، میزان سے گزر کر، حساب و کتاب سے گزر کر جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے راستے پہ چل پڑا، فقد فاز، اسے خوشخبری سنا دو، وہ کامیاب انسان ہے۔ جب سے اسے بنایا گیا تب تک رہے گا، جب تک بھی رہے گا، کامیابی کا جھومر اسے عطا کر دیا گیا، کامیابی کی سند اسے عطا کر دی گئی، فقد فاز، وہ میرے کامیاب بندوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس کامیابی کے لیے درمیان میں ایک راستہ ہے جسے یہ ٹرانزیکشنل پیریڈ کہتے ہیں۔ اللہ نے پھر دوبارہ تنبیہ کی اسی آیت میں، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی ایک زندگی ہے جس میں دھوکہ بہت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، چیزیں بکتی ہیں تو بندہ کسی کو بازار سودے کے لیے بیچ دے، سمجھانے کے لیے اسے کہے کہ فلاں چیز لے کر آنا، لیکن اسے پتہ ہے کہ مارکیٹ میں نقلی مال بھی بہت ملتا ہے اور نقلی مال اصلی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ بندے کو اچھی جان پہچان نہ ہو تو وہ شکل بھی بناتے ہیں، بوتل بھی وہی بناتے ہیں۔ یہ کتنے بیچارے 80 روپے کے منرل واٹر خریدتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کسی ساتھ کی گلی کا پانی پی رہے ہیں، کسی نلکے کا، بوتل بھی وہی ہے، ٹائٹل بھی وہی ہے، پیکنگ بھی وہی ہے، لیکن اندر کا حال خدا جانے کہ بنانے والے نے کتنی فنکاری کی ہے، کتنی عیاری کی ہے، حقیقت کتنی ہے، دھوکہ کتنا ہے۔ جس معاشرے میں پینے کا پانی دستیاب خالص نہ ہوتا ہو، کھانے کی چیزیں دستیاب نہ ہوتی ہوں، ہر شے میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہو، وہاں جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہ خیال سے جانا۔ ہمارے ایک استاد ہمیں ایک لطیفہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک بندہ جہاں جائے معدہ اس بیچارے کا کمزور، جب کوئی چیز کھائے اسے تکلیف، ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اسے کہے کہ تم نے خالص چیز نہیں کھائی، مرچوں میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، ہر شے میں ملاوٹ، جو چیز خریدے ملاوٹ، ہر روز اس کے طبیعت خراب۔ کہتے ہیں ایک دن زندگی سے تنگ آ کر اس نے کہا اس جینے سے تو مرنا بہتر ہے، جا کر اس نے زہر خریدا، کہا کہ مر جاؤں تو اچھا ہے، روز روز کے جینے مرنے سے تو ایک دفعہ مرنا بہتر ہے۔ وہ زہر اس نے کھایا، انتظار کرے تو مرنا تو اپنے وقت پہ تھا، اسے موت کوئی نہ آئے۔ اس نے پوچھا زہر کھانے کے بعد بھی نہیں مرا؟ کہ اللہ کے بندے جہاں سے زہر خریدا تھا اس میں بھی ملاوٹ تھی، خالص زہر بھی نہیں ملا تجھے۔ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں دھوکہ بہت ہے۔ یہ خدا فرماتا ہے، یہاں پر قدم قدم پر دھوکہ ہے۔ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگی دھوکے کا سودا ہے، قدم قدم پر تمہیں دھوکہ دیا جائے گا، تمہیں کہا جائے گا نہیں یہ کر لو یہ ٹھیک ہے، خدا نے تو کہا ہے مگر کوئی بات نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے کوئی بات نہیں، قرآن کہتا ہے لیکن یہ راستہ بھی ہے، حضور کہتے ہیں لیکن یہ راستہ بھی ہے، مگر کے ساتھ شک اور شبہ ڈال کر فرمایا کہ سارا کچھ ہے، مگر یاد رکھو کامیابی کے لیے اس زندگی کے قدم قدم پر آنے والے دھوکے سے تم نے بچنا ہے۔ جب رب کائنات ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی جس پر تمہاری نجات کا مدار ہے، جس پر تمہاری آخرت کا مدار ہے، اس میں ہر قدم پر دھوکہ ہے۔ عقیدے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، عمل میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، کردار میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، میرے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، میرے محبوب کے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، تصور آخرت کے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے، تصور نجات کے بارے میں دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایک مرتبہ تم اس امتحان سے گزر جاؤ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، مگر متاع الغرور، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے تمہیں بہت سارے دھوکے بازوں سے اپنے دامن کو بچا بچا کر گزرنا بھی پڑے گا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی متاع اسی دھوکے میں گوا بیٹھے۔ دیکھیں لوگوں کو عقیدوں میں کس مقام پر پہنچے، عمل میں کس مقام پر پہنچے۔
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک تصور پختہ کر لو، ایک تصور پختہ کر لو کہ تمہیں تمہارے ہر کیے کا بدلہ ملے گا، اچھا کرو برا کرو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، جب بھی کرو ایک بات ذہن میں پختہ کر لو، کبھی پچھتاؤ گے نہیں۔ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ جو میں کر رہا ہوں میں اسے تو تسلی دے سکتا ہوں، اسے تو تسلی دے سکتا ہوں، لفظوں میں اس کے ساتھ تو ہیر پھیر کر سکتا ہوں، بس کرنے سے پہلے ایک بات سوچو، جو میں کر رہا ہوں کیا میں خدا کے سامنے بھی اسے بیان کر سکتا ہوں؟ وہ میرا رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ میرا رب جو بندے کے بھید جانتا ہے، جو ذہن کے خیالوں سے واقف ہے، اس کو اس کو اسے اسے ان ساروں کو میں اپنی زبان سے ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے فلاں، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کچھ کام کرنا ہو نا تو ایک بات بار بار پڑھائی جاتی ہے، یارا یہ لوگ کیا کہیں گے یہ نہ کرو۔ اگر بندہ لوگ کیا کہیں گے جب آپ کہتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ پھر لوگوں سے چھپا کر کیسے کروں، یہی کہتا ہے نا۔ اگر سوال یہی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ سوچیں گے پھر ان لوگوں سے چھپا کر کروں، کرنا تو ہے لیکن چونکہ لوگوں نے کہنا ان سے چھپا کر کہوں۔ اپنی اس بولی کو بدل لو، اپنی اس سوچ کو بدل لو۔ جب کبھی یہ خیال آئے کہ یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسے سوچا کرو اگر یہ میں کروں تو میرا رب کیا کہے گا۔ جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرا رب کیا کہے گا، آپ کے بہت سارے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے، آپ کی بہت ساری شیطان کے ورغلانے سے اور اس کے بہکاوے سے نکلنے کے راستے کھل جائیں گے۔ چونکہ لوگ کیا کہیں گے سے بچنے کے ہزاروں راستے لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن جب بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ میرا رب کیا کہے گا تو بچنے کا پھر ایک راستہ بھی اسے نکلتا ہوا نظر نہیں آتا جب تک اس راستے کو سیدھا نہ کر لے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ موت برحق ہے، سب نے جانا ہے۔ ہمارے نصف صدی سے زیادہ اس جامع مسجد میں خدمات سر انجام دینے والے، آپ کے درمیان رہنے والے حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں آپ کے درمیان رہے۔ انہوں نے ایک طویل زندگی کا حصہ گزارا، بلکہ زندگی کا سارا حصہ ہی شعوری زندگی کا یہاں گزارا، لیکن آج وہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں جب وہ ان کا جنازہ تھا، آپ تمام احباب جتنے دوست ساتھی حاضر ہوئے تھے، علماء کرام، کافی عرصے سے میں یہاں زیادہ عرصہ نہیں رکتا، تھوڑے عرصے کے لیے رکنا ہوتا ہے، تو سب سے رابطہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے 40 سال پہلے ان سے پڑھا تھا، ایسے ایسے لوگ کہ ان کی سفید داڑیاں یہاں تشریف لائے، کہا کہ میرے والد نے آپ کے والد گرامی سے پڑھا تھا، ان کے والد گزر گئے اور وہ اپنے والد کے شاگرد ہوئے۔ وہ فیض جو کہیں والد گرامی نے 40 سال پہلے 45 سال پہلے اس کے والد کو دیا، آج اس کا بیٹا اسی مسجد میں خطیب ہو کر اسی خیرات کو بانٹ رہا ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ حسنہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به۔ حضور کی حدیث اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی، اور ان 3 چیزوں میں ایک چیز فرما علم ينتفع، ایسا علم جس کی خیرات اس نے بانٹی ہو، اور اس کے دنیا سے گزرنے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد اور قبر کی وادی میں اترنے کے بعد لوگ اس علم سے فائدہ لے رہے ہوں۔ فرمایا جہاں جہاں تک اس علم کا چراغ جلتا چلا جائے گا، جہاں جہاں اس بندے کو علم کا فیض ملتا چلا جائے گا، پہلے اس چراغ کو جلانے والے کو خدا قبر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آج میں پوری دیانت سے کہہ سکتا ہوں کہ اور اعمال نہ ہوں، فقط جو دنیا میں انہوں نے علم کے چراغ جلائے اور ان سے پھر اور شمعیں جلیں اور شمعیں جلیں اور شمعیں جلیں،
ہمارے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں، لیکن علم کے جلتے ہوئے چراغ علامہ غلام دستگیر کی قبر میں اس کے حسنات میں کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں کوئی ان سے سیکھا ہوا رسول اللہ کی حدیث بیان کرے گا، خدا اس کا اجر انہیں قبر میں عطا فرمائے گا۔ جہاں کوئی ان سے سیکھا ہوا رسول اللہ کی کوئی بات بتائے گا، رب انہیں قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ جہاں وہ ان سے سیکھی ہوئی آیت کی تعبیر و تشریح کرے گا، چاہے وہ 10-12 سلسلے بھی آ جائیں، پہلا چراغ جلانے والا قبر میں محو استراحت ہے، مگر زمین پر علم کا غوغا ہے، علم کے چراغاں روشن ہیں۔ جہاں سینوں کو روشنی مل رہی ہے، وہاں قبر میں بھی اس کا نور تقسیم ہو رہا ہے۔ آج وہ اپنے علم کی وجہ سے زندہ ہیں، اور وہ ایسی معرفت ہے، ایسا چراغ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ بلڈنگیں گر جاتی ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، دکان کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، خوبصورت گاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، مادی کائنات کی کتنی چیزیں ہیں بنی ہیں، ختم ہو گئی، لیکن جس نے علم کا چراغ جلایا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، صبح قیامت تک علم کا چراغ جلتا رہے گا، اور اس چراغ میں اپنا حصہ ڈالنے والے کو قبر میں اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے ہمیں عقیدت عطا فرمائے۔ ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں۔ فرمائے جن کے دل عشق محمد مصطفیٰ سے زندہ ہوتے ہیں، انہیں کوئی موت نہیں آتی، انہیں موت نہیں آتی۔ ظاہری پردہ ہوتا ہے، لیکن خدا انہیں مرنے نہیں دیتا۔ ان کے علم کو، ان کے فضل کو، ان کی خیرات کو، ان کے حسنات کو رب کائنات یوں ہی زندہ رکھتا ہے۔ اور وہ جو اس معاشرے میں محبت مصطفیٰ کی خیرات بانٹتے ہیں، محبت الہی کی خیرات بانٹتے ہیں، یہ ایسا سودا ہے، دنیا کی ہر مادی چیز ختم ہو سکتی ہے، مگر علم محمد مصطفیٰ کی وراثت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی دائمی رہیں، اور قبر کی وادی میں اترنے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہے، اگر خود علم نہیں حاصل کر سکے، اپنے کسی بیٹے کو عالم بنائیں۔ ساروں کو نہیں بنا سکے، کسی ایک کو ضرور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ شاید وہ ایک علم کا چراغ ایسا ہو، ایک علم کا چراغ۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ مادی دنیا نے ہمیں گھیرا ہے، یہ میں آخری بات کرتا ہوں۔ ہمیں فکر رہتی ہے کمائی کیا ہوگی، روزی کیا ہوگی، کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا۔ اس مادی فکر نے ہمیں وسوسوں میں مبتلا کیا، لیکن واللہ جو دین سے وفا کرتے ہیں، خدا ان کی نہ دنیا خراب کرتا ہے، نہ ان کی آخرت خراب کرتا ہے۔ جو دین سے وفا کرتے ہیں، نہ ان کی دنیا خراب ہوتی ہے، نہ ان کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء، مشاہیر، بزرگ، اتقیاء، اصفیاء کے نام اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کون سی اولاد تھی جنہوں نے ان کا نام زندہ رکھا؟ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ خواجہ اجمیری کی کون سی اولاد تھی؟ آج تو میں خود گیا ہوں انڈیا میں، خواجہ اجمیری کے مزار پر 300 سے زیادہ لوگوں نے اپنے اپنے کمرے بنائے ہیں اور اپنے اپنے دھندے بنائے ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری کی کوئی ایسی نسبی اولاد نہ تھی۔ لیکن آج صدیاں گزرنے کے بعد نہ لاہور والے کی کوئی ایسی اولاد تھی، پھر بھی وہ زندہ ہے، نہ اجمیر والی کی کوئی اولاد تھی، پھر بھی وہ زندہ ہے۔ جنہیں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ کما کر مجھے زندہ رکھے گا، یہ کما کر مجھے زندہ رکھے گا، آپ ان پر سہارے کرنے کے بجائے اللہ کے دین اور محمد مصطفیٰ کے دین سے وفا کریں۔ جس نے رسول اللہ کے دین سے وفا کی ہے، اس کی اولاد ہو یا نہ ہو، صدیاں بیت جاتی ہیں، نہ خدا انہیں مرنے دیتا ہے، نہ ان کے نام کو مرنے دیتا ہے۔ انہیں بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اور انہیں اولاد سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری اولاد بھی انہیں بھول جائے، سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں انہیں بھول جائیں، سارے کے سارے دنیا کے غلام بن جائیں، اللہ انہیں اولاد کا بھی محتاج نہیں رکھتا۔
جس دین سے انہوں نے وفا کی ہوتی ہے اللہ اس دین کے صدقے انہیں زندگی بھی عطا فرماتا ہے, عزت بھی عطا فرماتا ہے. جیسے برسر زمین زندہ رہتے ہیں اسی طرح زیر زمین جا کر بھی وہ زندہ رہتے ہیں. لیکن اس رب پر توکل کرنا سیکھو, اس رب کے دین سے اپنا ربط قائم کرو, پھر دیکھیں کیسے خدا آپ کو عزتیں دیتا ہے. اگر حقیقی بقا چاہتے ہو اپنی اولادوں میں سے سب کو نہیں تو کسی ایک کو دین کے لیے وقف کرنا سیکھو. یہ مولانا علامہ غلام دستگیر شیخ الحدیث و تفسیر یہ جب کراچی میں آئے تھے تو مجھے اپنے ابتدائی دور کی بات بتاتے تھے. کہتے ہیں میرے کندھے پہ ایک چادر تھی, ایک جوڑی چپل تھی, اس پورے شہر میں میرا ایک بھی خاندان کا دوست رشتہ دار جاننے والا نہ تھا. یہ پورا کا پورا شہر اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود میرے لیے اجنبی تھا. میں اس پورے شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا. دارالعلوم امجدیہ میں داخل ہوا, دورہ حدیث کے لیے آیا تھا. استاد مکرم حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں سند فراغت ملی تو میرے استادوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا تمہارا کیا پلان ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور ہم اجنبیوں کا فقیروں کا کیا پلان ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے استاد گرامی نے فرمایا کہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی مدرسے میں. اس وقت دارالعلوم امجدیہ آج بھی ہے لیکن ام المدارس سے اس کا ایک نام تھا. زمانے کے جو چوٹی کے بر صغیر کے علماء تھے وہاں پڑھاتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے رات میٹنگ کی تھی اور ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں یہاں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. ہم نے تمہیں طالب علمی میں دیکھا, تمہارا علم دیکھا, تمہارا علم میں رسوخ دیکھا, تو اگر تم پسند کرو تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی مدرسے میں تمہیں مدرس لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی. جس دارالعلوم میں شاگرد داخلے کے لیے صبح و شام مارے پھرتے ہیں وہاں پر فارغ ہوتے ہی مجھے پڑھانے کا موقع ملے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ شہر کراچی تھا کہ نہ دن کی فرصت نہ رات کی فرصت, نہ دن کی فرصت نہ رات کی فرصت. تو مجھے کہتے تھے کہ مجھے یہ عزتیں یہ نام خاندان کی وجہ سے نہیں ملا, رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں ملا, قبیلے کی وجہ سے نہیں ملا. یہ سب کچھ اگر مجھے ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دین کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے. اپنے دین سے وفا کرو, دین تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا اور دین نہ تمہیں دنیا میں گرنے دے گا نہ آخرت میں گرنے دے گا. اگر وہ اجنبی شہر میں آنے والا آج یہ حالت ہے اس کی کہ ہر واللہ کوئی محلہ ایسا نہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں. ہمارے مانسرے سے ایک ان کے شاگرد آ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی سے گزر رہا تھا سوراب گوٹ سے, تو راستے میں ایک مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ عظیم عالم دین علامہ غلام دستگیر افغانی رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا ہے, ان کی جنازہ فلاں جگہ ہے. کہتے ہیں میں حیران تھا کہ اتنے دور کے علاقے میں راستے سے گزر رہا ہوں, اسپیکروں پہ بھی اس شخص کا اعلان ہو رہا ہے. کہاں اس بندے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے. دنیا کا کون سا کونا ہے, کون سا دنیا کا کونا ہے جہاں اس بندے کے لیے ایصال ثواب نہ ہوا ہو؟ کس چیز نے عزتیں دیں, کس پر انہیں فخر تھا؟ نہ اپنی زندگی میں کسی اور چیز پر فخر کیا, نہ مرتے وقت کسی چیز پر فخر کیا. ہمیں بھی کہا اور خود بھی نہ وہ کسی خاندان نہ کسی قبیلے کسی شے کو قابل فخر نہیں سمجھتے تھے. اگر قابل فخر سمجھتے تھے تو دین محمد مصطفیٰ کی غلامی کو سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین سے ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پر اپنا تن من دھر سب کچھ نچاور رہنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.